بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو 3 دن کے لیے سیل کر دیا گیا۔ پہلے تو تالے لگائے گئے تھے اور اس کے بعد ارکان پارلیمان جانا چاہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے 45 ارکان، جو کہ باقی بچے ہیں کیونکہ تقریباً 70 کے استعفے منظور کیے جا چکے ہیں، 45 محفوظ ہے، 23 جو ہے وہ منحرف ارکان ہے۔ 45 ارکان جانا چاہتے تھے لیکن ادھر تالے لگا دیے گئے اور اس کے بعد پھر پارلیمان کو 3 دن کے لیے سیل کر دیا گیا، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کو، اور تمام عملے کو بھی وہاں سے فارغ کر دیا گیا ہے کہ گھر جائیں اور 3 دن تک ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ اس کا بھی ذرا آپ کو احوال بتاتے ہیں کہ آخر پس پردہ چل کیا رہا ہے، کہانی کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے سچویشن۔ اور دوسری جانب پنجاب میں جو تخت لاہور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو اس میں بھی کچھ تھوڑی سی پولیٹکس اور بھی نظر آئی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے گرد جو ہے وہ دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، دوبارہ فیلڈنگ ٹائٹ کی جا رہی ہے، اور اس فیلڈنگ سے خان صاحب نے نکلنا کیسے ہے یہ ایک امتحان ہوگا۔ اور آج عمران خان صاحب ایک اہم گفتگو بھی کرنے والے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل آ جائے گی، لیکن شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے خبر وہ ہے کہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے تو خبر آئی کہ پورا پاکستان جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو گیا ہے اور بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، بجلی پورے ملک سے غائب ہو گئی ہے اور ایک طویل عرصے تک غائب رہی۔ تقریباً 12-14 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ پھر خرم دستگیر صاحب اپیئر ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ معاملات، پہلے بتایا گیا کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، پھر بتایا گیا کہ یکدم بجلی کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی تھی اور وہ اتنی کم ہوئی کہ سارا سسٹم جو ہے وہ بند ہو گیا، اور اس طریقے سے بجلی جو ہے وہ کافی دیر تک بحال نہیں ہو سکی۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ 3-4 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن کوئی وجہ سامنے نہیں آتی، وجہ کوئی سامنے نہیں آتی، بلکہ یہ چیزیں دبا دی جاتی ہیں فائلوں میں ہی۔ بہرحال ایک تو یہ صورتحال۔ دوسری جانب میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے گرد جو ہے وہ فیلڈنگ ٹائٹ کی جا رہی ہے اور ان کو مائنس کرنے کا ارادہ اب بھی موجود ہے، یہ خواہش بھی موجود ہے، یہ کوشش بھی موجود ہے، اور اس سے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ 2-3 آپشن زیر بحث ہیں اس وقت، اس کی بات کروں گا۔ تو پہلے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ 45 اراکین قومی اسمبلی جو کہ پاکستان تحریک انصاف جن کا تعلق ہے، پہلے وہ گئے پارلیمان اور پارلیمان سے ان کو اندر نہیں جانے دیا، اسپیکر صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں سے اسپیکر اسمبلی سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، اسمبلی سیکریٹریٹ جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد وہ آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی تالے لگا دیے، اور ایون وہاں پہ میڈیا کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی، لیکن وہاں پہ انہوں نے دیا دھرنا، اور دھرنے کے نتیجے میں معاملہ ذرا تھوڑے سے پھر خراب ہوئے، اور اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب اور ریاض فتیانہ صاحب کو بلایا گیا۔ عامر ڈوگر صاحب چیف وہیپ ہیں، ریاض فتیانہ صاحب سینئر رہنما ہیں، ان کو بلایا گیا، انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے انہوں نے بتایا، ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک اپلیکیشن دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، اگر ہمیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے استعفے بھیجیں تو ان استعفوں کو آپ قبول نہ کریں اور ڈی نوٹیفائی ہمارے ارکان کو نہ کریں، کیونکہ ہم اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 70 استعفے واپس لیے جا چکے ہیں، ابھی انہوں نے مزید تقریباً یہ 45 میں سے 20 استعفے اور انہوں نے 25 استعفے انہوں نے اور منظور کرنے تھے، کم از کم 25 استعفے، کیونکہ 25 استعفے منظور کرنے کے بعد پھر انہوں نے فل سٹاپ لگا دینا تھا اور 20 ارکان کو درمیان میں لٹکائے رکھنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 سے زیادہ نمبرز کے یہ پی ٹی آئی کے ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے نہیں کریں گے، 23 سے کم لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کریں گے، باقی سب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، 23 سے کم نمبر رکھیں گے، یعنی کہ 20 ارکان کو وہ بچا کے رکھیں گے۔ اس طریقے سے ٹوٹل 43 ممبرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ڈی نوٹیفائی ہونے سے بچ جائیں گے، 23 تو منحرف ارکان ہیں اور 20 ادروائز ہیں۔ تو یہ کام انہوں نے کرنا ہے، اور ابھی بھی اسپیکر جو ہیں وہ شاید یہ بات نہ مانے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اب اس میں ایک اور یہ غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر
اسپیکر قومی اسمبلی نہیں ہٹیں گے، وہ انہوں نے استعفے بھیجنے ہیں، کیونکہ اسپیکر کا اختیار ہے اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی وہ لنگر آن کر سکتا ہے، اور ڈی نوٹیفائی بھی اس کو کرنا ہی ہوگا۔ وہ واپس اسپیکر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمارے پاس یہ آئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس یہ 45 لوگ لکھ کر دے کے گئے ہیں، اس لیے آپ ان کے استعفے منظور نہ کریں، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اسپیکر کے پاس اگر کوئی استعفے دے دیتا ہے تو اسپیکر فیصلہ کرے گا۔ تو بہرحال جانا اسپیکر کے پاس چاہیے، لیکن وہاں پہ جانے سے پہلے وہاں پہ ہو گیا ہے، تالہ بندی ہو گئی ہے، اور وہ ہوا یہ کہ بجلی کہتے ہیں جی شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور بجلی لگ گئی ہے پارلیمان میں۔ تو پارلیمان میں آگ لگ گئی ہے، بجلی لگ گئی ہے کہہ رہا ہوں، آگ لگ گئی ہے، بجلی شارٹ سرکٹ ہوا، آگ لگ گئی، اور اس کے لیے فوری طور پہ کیا کیا گیا کہ فوری طور پہ پورے پارلیمان کے تمام دفاتر بند کر دیے گئے، اور دفاتر بند کر کے ان کو سیل کر دیا گیا، اور سیل کر کے انہیں کہا گیا جی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے اس بات کا نوٹس لے لیا، اور تمام عملے کو ہدایت کی، تمام افسران کو ہدایت کی جب آپ 3 دن کے لیے نہ آئے، 3 دن کے بعد آپ تشریف لائیے گا، اس دوران وہاں پہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کا سسٹم چیک کیا جائے گا۔ لیکن 3 دن سیل کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، اور کوئی لگتا یہ ہے کہ کچھ بڑا کام ہونے والا ہے وہاں پہ، اور ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی سسٹم لگایا جانا مقصود ہو مستقبل کے لیے، اور وہ بگنگ کا سسٹم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے بگنگ کا سسٹم، آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کے الیکشن، تو سینٹ میں ایک کیمرہ پکڑا گیا تھا جو کہ بالکل ڈبے کے اوپر لگایا گیا تھا کہ کون کس کو ووٹ دے گا، وہ سارا نوٹس کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا کھیل چل رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارا ملک، وہ کوئی بہت ہی پراسرار قسم کی لوگوں کے پاس چلا گیا ہے، اور وہاں پہ پراسراریت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جیسا جاسوسی کا نظام اسرائیل میں پایا جاتا ہے، اسی طرح کا جاسوسی نظام ہمارے ہاں بھی میرا خیال ہے باہر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پارلیمان کو جو بجلی آگ لگی ہے اور بجلی کا شارٹ سرکٹ ہوا ہے 3 دن کے لیے جو سیل کی گئی ہے پارلیمان، کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ 3 دن کے لیے کیوں سیل کی گئی۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ اور حیرت انگیز، دلچسپ نہیں حیرت انگیز واقعہ ہے، معاملہ ہے کہ 3 دن کے لیے آپ پارلیمان کو بند کر دیں اور سب کو کہیں کہ جناب آپ گھر چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ ہوا ہے۔ اب 35 ارکان کا جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کا، وہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ایک اور ٹائٹ فیلڈنگ جو میں نے آپ کو کہا عمران خان صاحب کے کی جا رہی ہے، وہ ہے 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ چیئرمین عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پہ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے یہ اپلیکیشن ہے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ 5 ممبرز بینچ ہے، 30 جنوری کو ہیئرنگ ہوگی۔ جسٹس شاہد بلال حسن اس کے سربراہ ہیں، اور اس بینچ میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس شاہد کریم ہیں، جسٹس شہرام سرور چودھری ہیں، جسٹس جواد حسن ہیں۔ یہ فل بینچ ہے جی، اور یہ بینچ سماعت کرے گا، اور جسٹس جواد حسن نے فل بینچ کی بنانے کی سفارش کی تھی لاسٹ ہیئرنگ پہ۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کی تگودو کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بجلی کا شارٹ سرکٹ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، لیکن جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا، بہت قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اس میں بال بچ گئے تھے، اس میں ایک جی آئی ٹی جو ہے وہ اپنا کام کر چکی ہے، اور غلام ڈوگر صاحب کی سربراہی میں تھی، انہوں نے ایک رپورٹ مفصل پیش کر دی، اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ حملہ آور 3 تھے، اور انہوں نے کچھ بلٹس بھی برآمد کی تھی، خالی خول برآمد کیے تھے۔ وہ پوری کی پوری جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے۔ اس جی آئی ٹی کمیٹی کو مینوورنگ کرنے کی کوشش کی گئی، مینوور کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں جے آئی ٹی جاتے جاتے غلام ڈوگر صاحب کی سربراہی میں انہوں نے ان کے خلاف جن ارکان نے تعاون نہیں کیا، پہلے تو 3-4 ارکان میدان میں آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے تو انویسٹیگیشن میں حصہ ہی نہیں لیا، اور اس پہ ان افسروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔
اب ایک اور جی آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ بنا رہی تھی، بنائی جا چکی ہے، بلکہ جانے سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب بنا کے گئے ہیں، لیکن اب چونکہ حکومت جا چکی ہے وہاں پہ، نگراں حکومت آ چکی ہے، تو وفاقی حکومت نے پہلا کام کیا ہے ایک، اور وہ یہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک جی آئی ٹی بنا دی ہے، عمران خان صاحب وزیر آباد قاتلانہ حملہ اس کے بارے میں، اور وہ بنائی ہے آئی جی ریلوے سردار راؤ سردار ہیں، جو کہ آئی جی پنجاب تھے، اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور وہ بلکہ وہاں سے نکل گئے تھے جب چودھری پرویز الہی صاحب آئی جی بنے، کیونکہ جب الیکشن ہوا تھا حمزہ شہباز ورسز چودھری پرویز الہی سی ایم کا، تو اس میں پولیس لے کے اندر داخل ہو گئے تھے، راؤ سردار صاحب پہ اس وقت الزام آیا تھا، تو اس دوران اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم بنے، تو وہ اس سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا، پھر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کی سروسز لے لی تھیں اور اس کو آئی جی ریلوے لگا دیا تھا آئی جی پنجاب سے، تو ان کو سربراہ بنا دیا گیا ہے اس جی آئی ٹی کا، جو کہ دوبارہ سے تحقیقات کرے گی وزیر آباد قاتلانہ حملہ، تو اس میں آپ سمجھ جائیں باقی باتیں، کیونکہ جو پہلی جی آئی ٹی رپورٹ ہے جب تک اس کو غیر مؤثر نہ قرار دیا جائے تو وہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو کہ لٹکتی رہے گی، لیکن چونکہ اب پہلے ایک جی آئی ٹی آ چکی ہے، دوسری جی آئی ٹی بھی تشکیل ہو چکی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے تیسری جی آئی ٹی بنا دی ہے، تو یہ معاملہ اب عدالتوں میں چلتا رہے گا، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہیں گے اور معاملہ عدالتوں میں ہی رہے گا، اور اس کا کوئی حل شاید نہ نکلے، تو عمران خان صاحب کے گرد فیلڈنگ ٹائٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ایک اور خبر بھی جاتے جاتے لے لیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں اس وقت وہ اہم ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اور اہم ٹاسک پہ ہیں وہ، کیونکہ وہ ان رہنماؤں میں شامل ہیں جن کو مستقبل میں کوئی اچھی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اچھی ذمہ داری کے لیے ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، لیکن ان پہ چونکہ کچھ مقدمات تھے تو ان کی بریت کی درخواست بھی احتساب عدالت میں آ چکی ہے، اور ایل این جی کیس میں کیونکہ کوئٹہ میں انہوں نے لیکچر بھی دیا ہے، کوئٹہ میں مفتاح اسماعیل صاحب تھے، وہ تھے مصطفیٰ نواز کھوکھو صاحب تھے، دیگر تھے، تو انہوں نے بعد میں پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور وہ اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب سسٹم کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، بہت سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ان کی بریت کی درخواست بھی اب ایل این جی کیس میں آ چکی ہے، اور امکان یہی ہے کہ ان کی یہ درخواست منظور کر لی جائے گی، اور ویسے بھی جب اتنی لوگوں کو 386 مقدمات پہلے ہی ہو چکے ہیں این آر او کی این آر او 2 کی نظر، تو اگر ایک اور مقدمہ بھی ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ بہرحال کچھ خبریں انشاءاللہ اگلے بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پالیٹکس چل رہی ہے، بڑی مزے کی ہے، تو عمران خان صاحب تیار ہو جائیں جی اور تیاری کریں بھرپور قسم کی، کہ انہوں نے اب ان کا جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے تو ان کا مقابلہ جو ہے فیلڈنگ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے اور مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔